حج کی 3 اقسام ہیں: حج تمتع، حج افراد اور حج قران۔ ہم لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں ہم حج تمتع کرتے ہیں، یعنی ہم اس میں جو ہے وہ پہلے جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں اور پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں حج کے لیے۔ تو حج تمتع ہم لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حج قران اور حج افراد میں تھوڑا سا ایک میں یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں حج عمرہ بھی ادا ہو اور ایک ہی احرام میں اسی میں جو ہے وہ حج بھی، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، پاکستان سے میجورٹی جو ہے وہ حج تمتع ادا کرتی ہے۔ اور حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کے لیے جائیں، اس میں عمرہ نہ ہو۔ تو ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہم حج تمتع کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے وہ نیت کر کے میقات میں نے آپ کو بتا دیا میقات کہاں کہاں سے ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ احرام کھول دیتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے بعد، یعنی ہم نے میقات سے جو ہے وہ احرام پہنا اور پھر اس کے بعد جا کے سب سے پہلے جو ہے وہ عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیا اور جو ہے وہ جیسے مرد جو ہے وہ بال وغیرہ منڈوا لیتے ہیں اور خواتین جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بول کے برابر بال کاٹ لیتی ہیں۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ پر، جب 8 ذی الحجہ ہوتی ہے تو دوبارہ احرام پہنتے ہیں اور احرام پہننے کے بعد وہ نیت وغیرہ کر کے پھر حجاج اکرام 8 ذی الحجہ کی صبح کو مینا کے مقام پر پہنچتے ہیں اور پھر 9 ذی الحجہ کی صبح کو میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی مینا پہنچنا بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا جاتے ہیں، پھر وہاں پر ٹھہرتے ہیں، پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی صبح کو میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، دعائیں وغیرہ یہ سب کچھ کرنا۔ جہاں دوپہر کے وقت امام عرفات پہنچتے ہیں 9 ذی الحجہ کی صبح کو، جہاں دوپہر کے وقت امام حج کا خطبہ سنتے ہیں، امام حج کا خطبہ سنتے ہیں اور وہاں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں۔ عرفات میں امام کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر اکٹھے پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت میں جو ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات کو چھوڑ کر، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو میدان عرفات کو چھوڑ کر مقام مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں اور رات وہاں ٹھہرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ یعنی عرفات جو ہے وہ چھوڑ دیں گے سورج غروب ہونے کے بعد اور پھر عرفات سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ مزدلفہ چلے جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں وہاں پر رات میں وہاں ٹھہرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں وہاں پر کیا ہے اکٹھے پڑھتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی صبح کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں لگاتے ہیں۔ اب 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ یعنی وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں اور پھر حلق یا قصر کرواتے ہیں۔ حلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر منڈوانا، یعنی پورا سر منڈواتے ہیں۔ خواتین تو وہی جو ہے پور کے برابر بال جو ہے وہ کاٹے گی اور مرد جو ہے وہ سر منڈواتے ہیں، اور قصر کا مطلب ہے بال چھوٹے کروانا۔ اور اس میں ثواب زیادہ کس کا ہے؟ حلق کروانے کا، یعنی مرد پورا سر منڈوائے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو حلق اور قصر کرواتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ جمرہ عقبہ کو پہنچیں گے، وہاں پر جا کے جمرہ عقبہ پر کنکریاں لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حلق یا قصر کرواتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کیے جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، پھر واپس خانہ کعبہ آتے ہیں، مکہ خانہ کعبہ آ کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ اس طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل کی جاتی ہیں، یعنی یہ سارے مناسک ہیں اور پھر بالکل اسی انداز میں اس کو ادا کرنا بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے۔ یعنی مینا جانا، پھر 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ عرفات جانا، پھر وہاں پر جو ہے وہ امام کے پیچھے امام کا خطبہ سننا اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھے پڑھنا، پھر میدان عرفات کو چھوڑ دینا مغرب کے ہونے کے بعد، اور پھر مزدلفہ پہنچنا، وہاں رات ٹھہرنا اور مغرب عشاء اکٹھا پڑھنا، اور 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں لگانا اور پھر قربانی کرنا اور پھر حلق یا قصر، یہ سارے ارکان ہیں حج کے۔
قصر کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں آخر میں اور طواف کرتے ہیں. اسے طواف اضافہ بھی کہتے ہیں اور طواف قدوم بھی کہتے ہیں. اب حج کی عالمگیریت. اب اس میں عالمگیریت کہاں نظر آئے گی؟ یعنی سب کا یکساں طور پر جو ہے وہ فائدہ ہمیں اس سے کیسے ملے گا، یعنی یکساں کیسے مفید ہوگا اور کیسے یہ مقبول ہوتا ہے. حج کی عالمگیریت کیا ہے؟ جس طرح 5 وقتی نماز محلے کے مسلمانوں کو مسجد میں اکٹھا کرتی ہے اور ہفتہ وار نماز جمعہ شہر کے مسلمانوں کو جامع مسجد میں اکٹھا کرتی ہیں. عیدین کے سالانہ اجتماع ملک کے بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ان میں قوت، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو. لیکن حج ایک ایسا عالمگیر سالانہ اجتماع ہے جس میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ساری عبادتیں جو ہیں وہ سب اجتماعیت کو فروغ دیتی ہیں، اتحاد کو فروغ دیتی ہیں اور اس کے اچھے اثرات جو ہے وہ ہمارے معاشرے پر ظاہر ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اس میں کیا ہے کہ جب ہم 5 وقت اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نماز باجماعت، تمام ہماری عبادتیں اجتماعیت کو فروغ دیتی ہیں. یعنی سب کا مل جل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور سب کے اندر سے وہ ساری جو ہمارے امتیازات ہیں، رنگ و نسل کے، امیر غریب، یہ وہ سارے مل جاتے ہیں اور ہم مل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو نمازیں 5 وقت کی نماز اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی اجتماعیت نظر آئے گی یہاں پر. پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز میں اور مزید اجتماعیت نظر آتی ہے. پورے علاقے کے لوگ جو ہے وہ جامع مسجد میں جو ہے وہ جمع ہو کے جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں. پھر اس میں مزید اجتماعیت میں نظر آتی ہے پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ اتحاد اور اتفاق اور اخوت یعنی بھائی چارگی پیدا کرنے کا وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اور یہی اس کی عالمگیریت ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ان کے رنگ مختلف، ان کی زبانیں مختلف. اب جتنے مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں ان کے رنگ مختلف، ان کی زبانیں مختلف، ان کی نسلیں مختلف، ان کے وطن مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے سارے امتیازات بھلا کر ایک ہی لباس احرام میں ایک ہی برادری کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک قوم بن جاتے ہیں، وہ ایک برادری یعنی ایک قوم، ایک ذات بن جاتے ہیں اور سارے امتیاز یعنی فرق کرنا، یعنی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جو ہے وہ رنگ کا فرق ہے یا جو ہے وہ نسلوں کا فرق ہے، یہ سارے امتیازات، یہ ساری تفریق کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے اور تمام مسلمان ایک ہی برادری کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. برادری کا مطلب ہوتا ہے ایک قوم بن جاتے ہیں اور عالمی قوت و اتحاد کا عملی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حج مسلمانوں کی عالمی قوت اور اتحاد کا ایسا منظر پیش کرتا ہے جو کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتا. اب یہ حج جو ہے وہ ہماری عالمی قوت کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کے مسلمان بھائی ہیں اور ان کے اندر وہ اتحاد، اس کا منظر جو ہے ہماری عبادت حج جو ہے وہ حج میں نظر آتا ہے. اور یہ ہماری جو عبادت ہے حج، یہ ہمارے لیے جو ہے اس طرح فائدہ مند ہے کہ ہم سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے دل و دماغ پر سے تمام امتیازات کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں. حج انسانی مساوات کی عالمگیر صورت پیش کرتا ہے اور تمام امتیازات کو مٹا دیتا ہے اور یہ کسی بھی مذہب کے لوگوں میں یا کسی بھی مذہب میں ایسی عبادت ہے ہی نہیں. یہ صرف اور صرف اس میں ہے مسلمانوں میں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، مسلمانوں کو کے اندر اتحاد، اتفاق اور محبت اور اخوت پیدا کرنے کے ذرائع ہیں یہ ہمارے. اور حج جو ہے وہ بہت بڑا ذریعہ ہے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا، تمام مسلمانوں میں اخوت اور محبت اور اتفاق پیدا کرنے کا. اسی طرح حج مسلمانوں کو ایک دوسرے سے علمی استفادے کا عالمگیر موقع بھی فراہم کرتا ہے. علمی استفادے یعنی علم سے استفادہ کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. تو اب تمام مسلمان جب حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں علمی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. یعنی تمام بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور سب جو ہے وہ
ظاہر ہے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں پھر وہ وہاں پر ایک دوسرے سے کیا ہے ڈسکس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر وہ ان کا علم جو ہے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے میں شیئر ہوتا ہے، بس یعنی دین کی صحیح بات پر ہم کیا ہے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو علمی استفادہ بھی وہاں پر جو ہے وہ فراہم ہوتا ہے۔ اور حج عالمگیر تجارتی نفع حاصل کرنے کے لیے بھی راہ ہموار کرتا ہے، یعنی اب اس میں ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص حج پہ جا رہا ہو تو کچھ سامان لے جا کر اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ بھی بیچ سکتا ہے۔ تو عالمگیر تجارت یعنی دنیا کی کہاں سے لوگ جو ہے وہ مسلمان وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی شخص جو ہے اپنی کوئی چیز بیچتا ہے تو دنیا کے کئی ممالک میں وہ جو ہے وہ اپنی چیز کو متعارف کروا سکتا ہے، انٹروڈکشن اس کا کروا سکتا ہے، اور پھر اس کی تجارت جو ہے وہ بہت نفع بخش ہو سکتی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو حج عالمگیر تجارتی نفع حاصل کرنے کے لیے بھی راہ ہموار کرتا ہے۔ اسی طرح کئی ممالک تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے تمام مسلم ممالک جو ہے وہ حج کے موقع پر تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مطلب کہ حج ایک ایسی عالمگیر عبادت ہے جو دنیا کے مسلمانوں میں باہمی اخوت اور اتحاد کا اہم ذریعہ ہے اور عالمی انسانی مساوات کا منظر پیش کرتی ہے۔ مساوات کا مطلب برابری، تو عالمی انسانی مساوات یعنی تمام انسان کیا ہیں برابر ہیں، کوئی کسی سے برتر اور کمتر نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف کس میں ہے؟ مسلمانوں کی عبادت حج میں موجود ہے، حج ہے، نماز ہے، سب میں موجود ہے، اور مسلمانوں کی عبادت حج میں تو عالمگیری لیول پر یہ تمام چیزیں موجود ہے۔ دنیا جہاں کے لوگوں کی تہذیبوں، زبانوں اور ثقافتوں سے متعارف کراتی ہے۔ اب یہ ہم جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دنیا جہاں کے لوگوں کی تہذیبیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان کی زبانیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان کی ثقافت ہمیں پتہ چلتی ہے، اور آپس میں ہم تمام چیزوں کو کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں، اور بین الاقوامی تجارت و نفع حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے، اور روحانی فوائد ان کے علاوہ ہے۔ یہ تو تمام چیزیں ہماری جو ہے وہ دنیاوی حساب سے ہو گئی، تہذیب ہے، ثقافت ہے، ان کے کھانے پینے ہیں، ان کی چیزیں ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی چیزوں کو کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر تجارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں پوری دنیا میں۔ اب اگر کوئی شخص اپنا سامان لے کے جاتا ہے تو کئی ممالک کے مسلمان جو ہے وہ اس کو اگر وہاں پر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے اس کا سامان، تو وہ لوگ پھر مستقل کی تجارت اس کی جو ہے وہ حج کے موقع سے اس کو یہ بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، یعنی وہ چیز مشہور ہو جائے گی کہ فار ایگزامپل پاکستان کی یہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے تو کئی ممالک جو ہے وہ پاکستان سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تمام مسلم ممالک کا ایسا ہے، جیسے سوڈان ہے، اور جیسے جو ہے وہ آپ کا افریقہ کی کنٹریز ہیں، مراکش ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ جہاں جہاں کہیں مسلمان ہیں اور وہ کوئی اچھی چیزیں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تو حج کے موقع پر وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ شیئر کر کے اور اپنا تجارتی کاروبار جو ہے وہ منافع بخش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیزوں کے علاوہ روحانی فوائد بھی ہیں۔ اب روح ہمارے کیا فوائد، روح کو ہمارے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اللہ کی رضا پیدا ہوتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہم حج ادا کریں گے، ہمارے تمام گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کیا ہو جاتا ہے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ وہ اس کو اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی شخص نے اس طرح حج کیا کہ وہ ہر قسم کے فسق و فجور، لڑائی جھگڑے اور تمام برائیوں سے بچا رہا اور مناسک سارے صحیح طریقے سے ادا کیے اس نے، تو وہ ایسے ہو کے لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا، یعنی جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہر گناہ سے کیا ہوتا ہے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو ایک صحیح طریقے سے حج ادا کرنے کے بعد ہمیں یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہمارے تمام گناہ مٹ جائیں گے اور ہماری شخصیت سنورے گی اور ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں گے اور ہمارے گناہ کیا ہو جائیں گے دھل جائیں گے۔ تو بہت بڑا فائدہ ہے روحانی، اور پھر انسان آسانی سے نیکی کی راہ پر کیا ہو سکتا ہے گامزن ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جنت کا راستہ کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا بن سکتا ہے وہ، یعنی یہ جو اب دنیا کی محبت ہے وہ اس کے دل سے نکل جائے گی اور اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگزین ہو جائے گی اور وہ اللہ کی ہر بات پر کیا ہو جائے گا راضی ہونے والا بن جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے
گناہ جب دھل جائیں گے، دنیا کی محبت جب نکل جائے گی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کہے پر عمل کرنے والا بن جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ اسے ادا کریں گے اس میں وہ کیا رہے گا؟ راضی رہے گا۔ تو یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو روح اس کی کیا ہو جائے گی؟ پاک صاف ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب وہ واپس پلٹ کر آتا ہے تو جب پاک صاف ہو گیا، گناہ اس کے دھل گئے، تو نیکیاں کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن حج ہونا ویسے ہی چاہیے جیسے اس پاس نے فرمایا، تب اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، وہ ساری چیزیں جیسی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی اور ایک ایمان والے شخص کی، وہ اس کے اندر کیا ہو جاتی ہیں؟ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، روحانی فائدہ، سب سے بڑا فائدہ ہے کہ روح اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک صاف ہو جاتی ہے۔ ورنہ گناہوں کی وجہ سے نیکی کرنا کیا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ جب گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہر نیکی ایسا ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا۔ تو یہ حج میں کیا ہوتا ہے کہ سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں، اور انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر نیکیاں کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام فائدے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہم حقوق اللہ کو ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، حقوق العباد میں بھی ہم بہت زیادہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ حج کے دوران ہمیں ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، نماز بھی جو ہے پابندی سے ادا کرنی ہے، اور جو ارکان ہمیں بتایا گیا وہ پورے ادا کرنے، اور اس میں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کسی سے وہاں پر لڑیں نہیں، کسی کی وہاں پر غیبت نہیں کریں، کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں جب اس میں، اور ہمارے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، تو واپس آ کے بھی انسان کیا ہے؟ پھر پوری زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا بن جاتا ہے، بندوں کے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنتا ہے، اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والا بنتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ روحانی فائدہ، بہت بڑا روحانی فائدہ اس کو کیا ہے؟ حاصل ہوتا ہے۔ اب سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ سبق کا ہم نچوڑ دیکھتے ہیں، یعنی پورے سبق میں جو اہم چیزیں ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حج کے لفظی معنی قصد اور ارادے کے ہیں۔ شریعت کی اصلاح میں مقررہ وقت میں مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرنے اور دوسرے مقامات مقدسہ میں حاضر ہو کر کچھ اعمال بجا لانے کا نام ہے، یعنی حج شریعت کی اصطلاح ہے۔ اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹرم، جیسے آپ سائنس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، فوٹو سنتھسس ایک ٹرم ہے، اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اور بھی بہت ساری ریسپریشن ہے، اور بہت ساری جو ہے ایوپوریشن ہے، کچھ اس طرح کی ٹرمس ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے سائنسز میں، اسی طریقے سے ہماری شرعی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ یعنی اب حج شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرم میں حج کو کیا کہتے ہیں، تو اصطلاح کی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ٹرم کے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں مقررہ وقت میں مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا اور دوسرے مقام مقدسہ حاضر ہو کر کچھ اعمال بجا لانا حج کہلاتا ہے۔ حج اسلام کا اہم رکن و عبادت ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ اب استطاعت ہم اچھی طریقے سے پیچھے سمجھ چکے ہیں، اور ہر مسلمان پر ایک دفعہ فرض ہے، باقی دفعہ وہ اگر ادا کرے گا تو وہ نفل ہوں گے۔ فائدہ اس کا بھی ہوتا ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہ اور بھی مزید حج کرے تو اس کے گناہ جو ہے وہ مستقل دھلتے رہیں گے، لیکن ایک مرتبہ صاحب استطاعت کو حج کرنا تو لازمی ہے، فرض ہے، نہیں ادا کرے گا تو ہم نے پیچھے بات سن لی ہے کہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی۔ حج ایک عالمگیر اور اہم عبادت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے باہمی اتفاق اور اتحاد کا اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ تھا آپ کا جو ہے وہ سبق حج اور اس کی عالمگیریت۔ اب مندرجہ سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد خالی جگہ پر کریں، یہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ حج سن ڈیش ہجری میں فرض ہوا، حج میں ڈیش کا طواف کیا جاتا ہے، یہ سارے آپ جو ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اور سوال نمبر 3 کیا ہے؟ صحیح کا نشان لگائیے اس میں سے جو صحیح ہے۔ عالمگیر سالانہ اجتماع ہوتا ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں۔ اب اس میں جو صحیح ہے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحیح کا نشان لگانا ہے۔
یہ سوال نمبر 3 بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 ہے درست جملوں کے سامنے صحیح کا اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں. حج ایک عالمگیر عبادت ہے. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کر سکتے ہیں. پھر 5واں ہے منزل کی مختصر تعریف لکھیں. میقات کیا ہے؟ اب بالکل مختصر آپ نے لفظوں میں جو ہے وہ میقات کی تعریف لکھنی ہوگی. یہ آپ خود کریں گے. احرام کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ خود کریں گے. طواف، تلبیہ، یہ آپ سب خود کریں گے کیونکہ اب 8 کلاس میں آ گئے ہیں. اب اتنی صلاحیت آ جانی چاہیے کہ آپ جوابات خود دے سکیں. اور ابھی سے کریں گے تو پھر یہ ہے کہ بڑی کلاسز میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ کو کرنا آئے گا کیونکہ بڑی کلاسز میں جب بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں تو خود جوابات دینے ہوتے ہیں. اور ابھی آپ پریکٹس نہیں کریں گے. ابھی تو نصاب کے ہیں جہاں کہیں مسٹیک ہوگی، کوئی غلطی ہوگی تو میں سے اس کی اصلاح کر دیں گی. تو جب اصلاح کے ساتھ آپ چیزیں کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پر صحیح جوابات دینے کے آپ اس قابل ہو جائیں گے. جوابات دینے کی صلاحیت آپ کے اندر کیا ہے پیدا ہو جائے گی. تو لہٰذا خود جوابات جو ہے وہ آپ کر کے لے کر آئیں گے اور چیک کروائیں گے. جملے کو درست کرنے کے لیے صحیح لفظ کا انتخاب کریں. حج کے لفظی معنی ارادہ زیارت کے. اب اس میں جو صحیح ہے اس کو لگانا ہے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب اس میں سوال نمبر 2، 3، 4، 5 اور 6 یہ آپ اگر آپ کی بک نئی ہے تو اس پر ہی آپ نے کرنا ہے اپنی بک پر. اور اگر پرانی ہے اس میں پہلے سے نشانات ہیں تو پھر اس پورے کام کو بھی آپ نے کاپی پہ اتارنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی کاپی پہ کرنا ہے. جن کی بک پر ہوا ہوگا ہم اس بک پر چیک کر دیں گے اور جنہوں نے کاپی پہ کیا ہوگا پھر وہ کاپی پہ چیک کروائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.